بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے مسئلہ نمبر 25-26۔ یہ مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبلہ سستانی صاحب کی توضیح سے، تو دونوں مسئلے چھوٹے ہیں اس لیے ملا دیے ہیں۔ آج تو ہمارا باب ختم ہو گیا پہلے والا کور والا، اب ہم شروع کر رہے ہیں قلیل پانی۔ مسئلہ نمبر 25، ایسے پانی کو قلیل پانی کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کور سے کم ہو۔ یعنی ہم وہ پانی جو زمین سے نہ نکلے، یعنی مطلب زمین سے براہ راست مسلسل نہ نکل رہا ہو اور اس کی مقدار 384 سے کم ہو۔ اگر 384 ہو تو لیٹر ہو تو وہ تو ہو جائے گا نا کور پانی، اور جو زمین سے نہ ابل رہا ہو، مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں ٹویل ہوتے ہیں کھیتوں میں، اگر اس کو چلا دیا جاتا ہے تو اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہو جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے زمین کے پانی کے ساتھ، تو وہ پھر کثیر پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قلیل پانی وہ ہوتا ہے جس کا زمین کے ساتھ رابطہ نہ ہو، اور کور پانی وہ ہوتا ہے جو 384 لیٹر ہوتا ہے۔ تو آگے پر مسئلہ نمبر 26، جب قلیل پانی کسی نجس پانی پر گرے، یعنی ایک لوٹے میں آپ کے پاس پانی ہے، جب وہ کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے، مطلب یا کوئی نجس چیز اس لوٹے میں گر پڑے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ لوٹا ہو، برتن ہو، جگ ہو، یہ سارا جو اتنے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ہوگا وہ سارے کا سارا پانی قلیل پانی ہوگا۔ البتہ اگر پانی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز میں ملے گا نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک جگ میں آپ کے پاس پانی ہے تو آپ ایسے اوپر سے گراتے ہیں، وہ جو نیچے چیز پڑی ہے، کپڑا پڑا ہے، برتن پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے تو وہ نجس ہے۔ جتنا پانی اس چیز کے ساتھ ملے گا، لگے گا، وہ نجس ہوگا۔ جو جگ میں آپ کے ہاتھ میں ہے وہ نجس نہیں ہوگا، لیکن باقی سارا پاک ہوگا۔ تو وہی جو آپ کو پہلے بتا دیا ہے، باقی جو آپ کے جگ میں رہ جائے گا وہ سارے کا سارا پاک ہو جائے گا۔ خداوند متعال ہمیں فقہ کے اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔